مذکورہ درود شریف اور سورہ بقرہ کا خاص عمل۔ پھر باورچی جن سانس لینے کے لیے رکے تو عبدالسلام نے بتایا کہ مجھے عبداللطیف جن اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ تو عبدالسلام نے بتایا کہ اگر کسی صالح درویش کی قبر پر جائیں، اس کے سرہانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور اس کی پائندی سورہ بقرہ کا آخری رکوع، پھر اس قبر کے دائیں بیٹھ کر یہ درود شریف نہایت کثرت سے پڑھیں تو وہاں سے انسان بہت کچھ نورانیت، کمالات، بلکہ بہت کچھ لے کر حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کرنے والا ہے اٹھتا ہے۔ کشف القبور سے ملا ایک حیرت انگیز عمل۔ بندہ لاہوتی پراسراری بتاتا چلے کہ میں نے بھی یہ عمل درود شریف اور سورہ بقرہ کے اول اور آخر رکوع والا کئی دفعہ آزمایا۔ ایک بار ایک قبرستان میں جا رہا تھا۔ وہ قبرستان لاہور کا میانی صاحب ہے۔ وہاں ایک قدیم قبر پر یہ عمل کیا تو صاحب قبر نے کشف میں بتایا کہ اگر میاں بیوی کی نفرت ہو یا گھر میں جھگڑے ہوں یا آپس میں نفرت ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والا عمل قلنا یا نارو کونی برادم و سلام علی ابراہیم، عشاء کی 2 سنتیں پڑھ کر یہ آیت 41 بار پڑھیں، پھر وتر پڑھیں، اول آخر درود شریف 7 بار پڑھیں، 40 دن ایسا کریں، ناغہ نہ کریں۔ قارئین اس عمل اور درود شریف کی اجازت علامہ لاہوتی پراسراری سے ضرور لیں، تب فائدہ ہو اور باکمال نفع ہوگا۔ پھر اس کا کمال دیکھیے، ناغہ کرنے والے کو فائدہ نہ ہوگا یا پھر کم ہوگا۔ میں نے یہ عمل پھر کئی لوگوں کو بتایا، کہ جنات کو بتایا، بلکہ کئی جنات نے تو یہاں تک بتایا کہ اس عمل سے ہمارے شریر جنات کا جادو اور حملہ نہیں چلتا۔ کئی گھرانے جو اجڑنے کے قریب ہو گئے تھے، یا کئی لوگ جن کو غصہ زیادہ آتا تھا یا جن کا بلڈ پریشر ہوتا تھا، انہوں نے 40 دن، 90 دن یا 120 دن آزمایا اور اس کا فائدہ ہوا۔ اسلام آباد کا ایک سابقہ وفاقی وزیر کہنے لگا، علامہ صاحب مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی اس طرح کا عمل کیا ہو، لیکن یہ کیا اس کا واضح کمال ہے کہ میں سب ادویات چھوڑ چکا ہوں، آج بالکل تندرست ہوں۔ یہ باتیں میری ہیں۔ اب پھر میں آپ کو جنات کی محفل میں لے چلتا ہوں، جہاں ہم سب میوے کھا رہے تھے اور درود شریف کی برکات بیان کر رہے تھے۔ حاجی صاحب جن کا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ۔ حاجی صاحب نے اپنا تجربہ درود شریف کا بیان کیا کہ ایک بار میں دوران سفر، جبکہ ان دنوں میں کپڑے کا کام کرتا تھا، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے 530 تھان کپڑے کے پڑے تھے، ان کو دیمک لگ گئی۔ میں پریشان ہوا کہ لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ یکایک میرے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ درود شریف پڑھا جائے۔ الحمدللہ میں روزانہ 70,000 درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ صرف چند ہی دنوں میں ایک گاہک آیا۔ میں نے اس کے ساتھ کپڑے کا سودا کیا، لیکن پہلے بتا دیا کہ اس کو دیمک لگی ہوئی ہے۔ اس نے مال دیکھنا چاہا۔ جب مال دیکھا تو وہ بالکل درست تھا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور شاندار تھا۔ میں حیران ہوا اور درود شریف کے کمالات پر اشش کر اٹھا۔ صحابی جن بابا اور حاجی صاحب کی حاضری کے علامات۔ اکثر راتوں کو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے چہرے اور جسم پر پھول پھیر رہا ہے، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ سال ہر سال سے آزمائی ہوئی ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ اب صحابی بابا اور حاجی صاحب کی آمد ہے۔ واضح کرتا جاؤں کہ ان کی حاضری کے کئی انداز ہیں، لیکن یہ انداز بھی کبھی ہو جاتا ہے، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ مجھے چیل کی آواز آتی ہے، یا کبھی غرانے کی آواز، جیسے کوئی چیتا یا شیر گرا رہا ہو۔ رزق حلال اور سورہ اخلاص کے ورد کی برکات۔ ایک بار میرے جنات دوست میرے پاس بیٹھے مجھے غیاث الدین بلبن مغل بادشاہ کے چشمدید واقعات سنا رہے تھے کہ وہ رعایا کے ساتھ کیسا تھا اور اس کے دن رات کیسے تھے۔ کہنے لگے، ان کے دور میں ایک بزرگ تھے جن کا نام بھی غیاث الدین افرادی تھا، بہت باکمال پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ بادشاہ ان کے پاس بھی جا کر رات گزارتا، کبھی دن میں چھپ چھپ کر جاتا۔ جب بھی جاتا اسے بڑی ہستیوں کا دیدار ضرور ہوتا۔ ایک بار بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے دیدار کیوں ہوتا ہے، یہ چیز محل میں نہیں ہوتی؟ تو بادشاہ کو افرادی بزرگ نے بتایا، دراصل ہم رزق حلال دیتے ہیں اور سارا دن سورہ اخلاص کا ورد کرتے ہیں۔ فرمایا، جو سورہ اخلاص کا بے شمار ورد
روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کرتا ہے تو 2 سال کے بعد اس کے پاس شاہ جنات نیک صالح جنات کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، جو اس کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں اور اس کے ہر کام میں اس کی مدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ دن رات اس کی غلامی کرتے ہیں۔ مکلی قبرستان کی یک بستہ راتوں میں سورہ اخلاص کا چلا۔ خود میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں ٹھٹھہ کے قبرستان مکلی میں سورہ اخلاص ما تسمیہ طویل دنوں کے لیے بہت بڑی مقدار میں اور بہت قلیل خوراک کے ساتھ دن رات پڑھوں۔ چونکہ ان کی اجازت تھی، پھر دعا اور توجہ تھی، تو یہ عمل میں نے کیا اور خوب محنت اور دھیان اور یکسوئی سے کیا۔ دوران عمل مجھے حیرت انگیز واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ کمبل میں کنڈلی مار کر بیٹھا سانپ۔ جب میں سورہ اخلاص کا عمل کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ کمبل جو کہ میں نے سخت سردی کی وجہ سے اوڑھی ہوئی تھی، اس میں کچھ سرسراہٹ اور حرکت محسوس کی۔ میں نے کمبل کا کونا اٹھایا تو ایک سانپ بہت بڑا کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے جھاڑا، وہ بھاگ گیا۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اسی طرح دوسرے کونے میں سانپ کی حرکت محسوس ہوئی۔ اب میں اٹھا نہیں بلکہ اپنے عمل کی توجہ دھیان کو سلطان الاذکار کی شکل میں لا کر اس کی طرف توجہ کی۔ واقعی محسوس ہوا کہ اثر شروع ہو گیا ہے۔ چند منٹ ایسا کیا ہی تھا کہ پھر دیکھا کہ ایک جلی ہوئی رسی اور اس کی راکھ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ راکھ چھاڑ دی۔ سردی سے ٹھٹھرتا کتے کا پلا۔ پھر ایک بار عمل کر رہا تھا کہ چھوٹا سا کتے کا بچہ سردی سے ٹھٹھرتا ہوا اور کوں کوں کرتا ہوا میری موٹی کمبل میں گھس گیا۔ میں نے اس کو کمبل میں جگہ دے دی۔ تھوڑی دیر تو وہ کوں کوں کرتا رہا، پھر وہ پرسکون ہو گیا، جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی سردی ختم ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اسے سوتے ہوئے پایا اور پھر پرسکون پایا۔ اب روزانہ اس کا معمول ہو گیا، حتیٰ کہ چند دنوں کے بعد میں اس کا منتظر رہنے لگا۔ چنانچہ میرے عمل میں بقیہ 23 دن رہتے تھے اور آخری دن تک وہ کتے کا بچہ میرے پاس آتا رہا۔ وہ کتا بڑھتا بڑھتا اونٹ کے برابر ہو گیا۔ میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتا اور تہجد پڑھ کر عمل ختم کرتا۔ اب اس ویران میلوں میں پھیلے قبرستان میں جہاں ہر طرف ہو کا عالم تھا، بالکل سناٹا، ویرانی، خاموشی، خوف و ہراس اور ہر طرف جنات کا راج، لیکن اب وہ کتے کا بچہ میرا ساتھی بن گیا۔ آخری دن جس دن وہ عمل ختم ہونا تھا وہ آیا اور حسب معمول میری کمبل میں گھس گیا۔ میں اپنا عمل کرتا اور پڑھتا رہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور رفتہ رفتہ وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، اتنا بڑا کہ اونٹ کے برابر نظر آنا شروع ہو گیا۔ ادھر میرا عمل ختم ہوا۔ کتے نے کرائی مکلی کی سیر۔ اونٹ کی مثل کتا بولا کہ میرے اوپر بیٹھو۔ میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے لے کر چلتا گیا، حتیٰ کہ سارے قبرستان کی سیر کرائی۔ جگہ جگہ جنات کے لشکر دیکھے، کئی جیلیں دیکھیں جن میں سرکش اور ڈاکو، چور، لٹیرے اور بدکار جنات کو سزائیں دی جا رہی تھیں۔ جنات کے بچے کھیل رہے تھے، کوئی کھانا پکا کر بانٹ رہا تھا تو کسی اور مشغلے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک خاص قسم کا چھوٹا بھنا ہوا گوشت تھا مجھے بھی دیا اور کہا کہ یہ حلال ہے۔ میں نے کھایا، واقعی لذیذ اور بہت ذائقے دار تھا۔